محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو آڈیو بک کی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس کتاب کا آڈیو سنیں گے اس کتاب کا نام ہے مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں، جس کے مصنف ہیں عامر بن محمد عامر الہلالی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے حافظ عبداللہ سلیم حفظہ اللہ نے۔ اس کتاب میں دنیاوی تکالیف اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے 43 طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تقدیم۔ الحمدللہ الذی یفعل ما یشاء جعل امر المؤمنین خیرا فی السراء والضراء واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب الارض والسماء واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کرنے میں کمال حکمت والا ہے۔ جسے چاہتا ہے حکمت کے ساتھ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکمت کے ساتھ روک لیتا ہے۔ جو وہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو آزمائش ان کو پہنچی ہے اس پر صبر کریں۔ بغیر حساب کے اجر و ثواب دیے جائیں، اور یقیناً اللہ کی سنت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا رہے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے، نیک کو بد سے اور سچے کو جھوٹے سے جدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 1 سے لے کر 3 تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کی طرح کے ذمہ دار بھی ان کی طرح کے۔ نیز فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے، بلا شبہ اس کا سارا معاملہ بھلائی والا ہے، اور یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اس کو خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہر مومن کو اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے آزمائش کا سامنا کرنا چاہیے۔ وہ رب جو تکلیف کو دور کرتا ہے اور پریشان حال شخص جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور سچا ایمان اور اطاعت پر ہمیشہ کی ثابت قدمی جیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ ہمارے بھائی عامر محمد الہلالی نے کیا ہی اچھا کام کیا ہے جو انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں کے عنوان پر کتاب تحریر فرمائی۔ میں نے اس کتاب کی اکثر فصلوں کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے اس میں جو کچھ پڑھا اور جو سنا اس کو مفید اور بابرکت کوشش پایا۔ اس پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کس قدر لائق ہے یہ کتاب اس بات کی کہ یہ جس فائدے اور اصولی بحث پر مشتمل ہے اس کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو
اس کاوش کا پورا فائدہ عطا فرمائے اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھ دے اور اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دے، اور اس کتاب کو ایک نفع مند علم اور عمل صالح کا ذریعہ بنائے اور مصنف کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، اور اس کتاب کو ایسا عمل بنائے جس کا اجر و ثواب اس کی موت کے بعد بھی منقطع نہ ہو۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ سعید بن سعید الحجری۔ مقدمہ از مؤلف۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ یہ مختصر سی تحریر جس میں ہم نے تنگی و تکلیف کے ذریعے ہونے والی آزمائش سے نبٹنے کے مختلف وسائل اور ذرائع پر بحث کی ہے۔ مومنوں کی آزمائش ایک نعمت ہے، اگرچہ وہ بظاہر ایک سزا کی شکل میں ہو، اور وہ ان کے حق میں بہتر ہے اگرچہ وہ بظاہر ان کے لیے بری ہو۔ آزمائش ایک پل ہے جو بھلائیوں اور خوشیوں کی طرف لے جاتا ہے، بشرطے کہ بندہ صبر اور ایمان کے اسلحہ سے لیس ہو کر اس پل کو عبور کرے۔ آزمائش کے یہ اچھے نتائج کیوں نہ ہوں، حالانکہ وہ ایک تربیت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے دلوں کو صاف کرے اور اسلام کے ساتھ لوگوں کی قیادت و سیادت کرنے کے اہل بنانے کے لیے خالص کر دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْقِنُونَ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ ہماری یہ تحریر چند فوائد اور قواعد پر مشتمل ہے جس کو میں نے کئی کتابوں کے مطالعہ اور مختلف تجربات سے چھانٹ کر نکالا ہے۔ اس مقدمہ کے بعد میری یہ حقیر سی تحریر مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مصیبت کے ساتھ آزمائش کی بعض صورتیں اور قسمیں۔ نمبر 2، آزمائش سے نبٹنے کے قواعد اور طریقے۔ یہ 43 قاعدے اور طریقے ہیں۔ نمبر 3، خاتمہ۔ میرے لیے اس کتاب میں یہی کچھ شامل کرنا اور جمع کرنا ممکن ہو سکا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں وہ سب کچھ جمع کر دوں جس کا مومن کو آزمائش کے نازل ہونے پر جاننا اور اس سے آگاہ ہونا واجب اور ضروری ہے، یعنی وہ یقینی قواعد، ثابت شدہ طریقے اور وسائل و ذرائع جو آزمائش میں مبتلا مومن کے سامنے امید کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کے عزم کو مضبوط کر دیتے ہیں اور اس کو اس طرح آگے بڑھ کر چلنے والا بناتے ہیں کہ وہ نہ مشکلات سے گھبراتا ہے اور نہ ہی اپنے دین کی نصرت اور اس کے دفاع سے ہاتھ کھینچتا ہے، اور نہ ہی اس کی حرمتوں کو پامال ہونے دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ہی سے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام امور میں ہمارا انجام اچھا کرے اور لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عامر محمد عامر، ناحز الہلالی۔